हनीफ कुरैशी नामी जो रावलपिंडी के खतीब है वो शख्स मुफ्ती नहीं है, खामखा उसको मुफ्ती ना बोला करें। हदीस कौन गुस्ताख है, हम तो पहले ही कहते हैं उलमा बरेली के अकायद भी कुफरिया। ये मेरे पास मौजूद बता सुनैया भाई देवबंदी हनफी सैयद अहमद बरेली हनफी के बारे में हमसे पूछते हो वो काफिर था कि नहीं, हम तो कहते हैं पक्के काफिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आलिम शाह और आप देख रहे हैं सैयद टीवी। 26 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी का मुनाजरा होने जा रहा था, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने क्या किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से टाइम भी नहीं लिया और जाकर उसकी जेलम अकेडमी के बाहर खड़े हो गए। तो पहले तो इंजीनियर को चाहिए था, मुफ्ती हनीफ कुरैशी को चाहिए था कि वो उनसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से टाइम लेते, उससे बात करते। और जो इनके बीच में जो है ना वो अवैस रब्बानी नाम का शख्स, वो तो इंतहाई, अब हम उसके बारे में क्या कहें कि वो दो लोगों को लड़वा रहा है। उसने क्या किया कि यूट्यूब पर कह दिया कि भाई हम आपके पास मुनाजरे के लिए आ रहे हैं। अब अगला फरीक उसको राज़ी करे या न करे, बस ऐसे यूट्यूब पे उसने वीडियो अपलोड कर दी कि भाई हम आ रहे हैं मुनाजरे के लिए। अब ऐसे तो मुनाजरा नहीं होता, मुनाजरा ऐसे होता है, मुनाजरे ऐसे करते हैं कि ख़ुद भी राज़ी होते हैं और ख़ुद उनसे टाइम जाकर लेते हैं कि भाई हम इस बात पे मुनाजरा आपसे करेंगे, ये बात है, ये हमारा मुनाजरे का वक्त है, इतने हम इस बात पे मुनाजरा करेंगे और आप राज़ी हैं कि नहीं। अगर वो राज़ी होता है तो फिर मुनाजरा होता है, अगर एक फरीक राज़ी है दूसरा राज़ी नहीं तो फिर ऐसे मुनाजरा कैसे होगा। ऐसे आप किसी की गुंडागर्दी करके बाहर उसके दरवाजे पे खड़े हो जाएं, कहीं कि बाहर निकल मैं आपसे मुनाजरा करूँगा, तो ऐसा गलत है। पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के जो अपने लोग हैं ना, मुफ्ती हनीफ कुरैशी को वो अपना मानते ही नहीं है। वो तो एक छोटी सी पार्टी को लीड कर रहा है ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी। अब उनमें से बहुत से अहले सुन्नत के जो बरेलवी लोग हैं ना वो निकले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी तरफ से नहीं है, ये हमारा नुमाइंदा है ही नहीं। वो उसको नुमाइंदा मान भी नहीं रहे, तो इंजीनियर इससे कैसे मुनाजरा करेगा। अगर मिर्ज़ा इससे मुनाजरा करे तो किस बात पे करे। अब अगर इससे मुनाजरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा करता भी है और इससे मुनाजरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जीत जाते हैं, और जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के दूसरे लोग हैं वो तो कहेंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी को हमने तो अपना बड़ा बनाया ही नहीं है, आप उनसे मुनाजरा जीत गए, आप हमसे मुनाजरा करें। फिर वो उनसे ऐसे कैसे मुनाजरा करेगा इंजीनियर, कितने लोगों को चुप कराएगा इंजीनियर। तो ये बातें बाद में होगी, पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जो अपने लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है। हनीफ कुरैशी नामी जो रावलपिंडी के खतीब है वो शख्स मुफ्ती नहीं है, खामखा उसको मुफ्ती ना बोला करें। मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। मैं 2002 से 4 तक जामे रज़विया सियाल उलूम रावलपिंडी में मैंने 2 साल तजवीद व क़िराअत कोर्स किया है। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया, तो दूसरे साल में मैं यहाँ पढ़ता था। उस वक्त लाहौर से को 5-7 बंदों की सिफारिशात डलवा के मुझे रावलपिंडी उसने अपने आप बुलाया कि आप कुरान बड़ा सोना पढ़ते हैं, तुम्हारे आगे खड़े होकर आप तरावी सुनाएं। मैंने 30 पारे उसके आगे खड़े होकर सुनाए हुए, और मैं जितना उसको जानता हूँ शायद आप में से कोई नहीं जानता। मैं उसके घर को, उसकी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को, उसके तमाम अकायद को, उसके मुर्शिद खाना को, एबटाबाद वाला वो मुरीद जो वो सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का नहीं है, ये भी ज़हनों से निकाल दें। वो मुरीद है एबटाबाद तोरी के मकाम पर एक पीर होता था गुलाम मुस्तफा शाह तोरी वाला, और वो इतना बदतरीन गुस्ताख था कि वो कूड़ा करकट के ढेर पे कुत्ते को देख के कहता ये माज़अल्लाह मुआविया जा रहा है। तो हनीफ कुरैशी अभी हमने बिल्कुल लेटेस्ट हमने कंफर्म करवाया है, तो यही रिपोर्ट आई है कि हनीफ कुरैशी अभी तक उसकी बैत उसी पीर से आज तक ये जुड़ा हुआ है, और वो पूरा मुर्शिद खाना गुस्ताख है, उनके तमाम मुरीद गुस्ताख हैं। और सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताख नहीं है, हजरत अमर बिन अलास, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत मुगीरा बिन शोबा, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा और दर्जनों सहाबा के हवाले से उनके यहाँ शियों वाला अकीदा पाया जाता है। तो दोस्तों ये था मुफ्ती हनीफ कुरैशी का एक छोटू जो इससे इनकार कर रहा है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी हमारी तरफ से नहीं है। वो तो उसको अहले सुन्नत भी नहीं मान रहे मुफ्ती हनीफ कुरैशी को, जो इसके छोटे हैं। अब जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मुनाजरा किया था अहले हदीसों के साथ, ज़रा उसका भी छोटा सा क्लिप आप
دیکھ لیں. پھر اس کے بعد ایک اور چھوٹو ہے, ہم آپ اس کو, ایک اور مولوی صاحب بھی ہیں جو مفتی حنیف قریشی کو اپنا نہیں مان رہے, اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. پہلے ذرا یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں. اہل حدیث کون گستاخ ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علماء بریلی کے عقائد بھی کفریہ. یہ میرے پاس موجود بتا سنیا عبدالحی دیوبندی حنفی سید احمد بریلوی حنفی کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہو وہ کافر تھا کہ نہیں, ہم تو کہتے ہیں پکے کافر. خود کہنا اپنی زبان سے کہ کافر ہے. اچھا, سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا. تو اب بھی کہتا ہوں, اور سید احمد بریلوی عبدالحی حنفی دونوں پکے کافر تھے. ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کافر. ہم تو پہلے کہتے ہیں بریلیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ. شام احمد قادیانی, سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, خلیل احمد, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی, ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. علماء دیوبند کے عقائد بھی کفریہ. کافروں کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ اور دیوبندیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ. ان کے مطلب کی چھپی کتابیں ڈرامہ لگائے لوگوں کو فضول لگا رہے. ہم تو کہتے ہیں پکے کافر. تو دوستو یہ دیکھا آپ نے مفتی حنیف قریشی کا ویڈیو جو اہل حدیثوں کے ساتھ وہ مناظرہ کر رہے ہیں. اب ایسے تو مناظرے نہیں ہوتے, یہ جو جوش دکھا رہا ہے یہاں پر, یہ جوش تو خطابت میں اسے دکھانا چاہیے نا, کہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کافر, پتہ نہیں کیسے جھٹکا لگا کہہ رہا ہے کہ کافر. اب دیکھیں یہ ایک دوسرے کو خوب کافر کہہ رہے ہیں. اب اس سے مناظرہ کیا کریں انجینئر محمد علی مرزا. یہ وہاں پہ جا کے انجینئر محمد علی مرزا کو کہے گا تو بھی کافر ہے, تو ایسے ہے, تو ویسے ہے. چلو اس بات کو چھوڑیں. اب مفتی حنیف قریشی سے ایک اور جو مولوی صاحب ہیں وہ انکار کر رہے ہیں کہ بھائی مفتی حنیف قریشی ہماری طرف سے نہیں ہے. تو چلیے پہلے اس چھوٹو کی ویڈیو دیکھتے ہیں. وہ چھوٹو اپنی ویڈیو میں مفتی حنیف قریشی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. دیکھتے ہیں مفتی حنیف قریشی کی چھوٹو کی ویڈیو. ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو. راشد محمود کا نام آتے کرنٹ لگ جاتا ہے. 26 نمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے, ایک حمام میں 2 ننگے نہانے جا رہے ہیں, اس لیے میں نے اس کو حمامی مناظرہ کہا ہے. حنیف قریشی سے جیسا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پہ جا کے کیا بات کرے گا جو خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کمزور موقف رکھتا ہے. یار دیکھیں آپ, اگر آپ نے مناظرہ کرانا ہی ہے, اگر حق و باطل کا مناظرہ کرا رہے ہیں تو یار کم از کم بندہ تو آپ کوئی اسٹینڈرڈ کا چوز کریں. یار مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا مستند عالم ہے سنیوں کا جو حنیف قریشی کو پاس کرتا ہے, کلین چٹ دیتا ہے, یار یہ بندہ ٹھیک ہے. سر وہ خود ایک متنازع شخصیت ہے, اس کے بیانات اس قسم کے ہیں, اس کے معاملات اس قسم کے ہیں, وہ ہمارے لیے قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے. ہم اس کو نہیں مانتے قابل اعتبار. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے, اپنے جو ان کے معاملات ہیں, لیکن ہم اس کو سنت کی نمائندگی میں بالکل بھی پیش نہیں کرتے ہیں. ایک عوامی بندوں اور یہ ہمارا عوامی فیصلہ ہے. آپ نے اگر یاد بٹھانا ہی ہے تو اشرف اسد جلالی صاحب کے پاس جائیں. ان علماء سے تو آپ نے پہلے ہی جان چھڑا لی جنہوں نے بیٹھ کے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا تھا. ان سے آپ نے کہا 26 نمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے, ایک حمام میں 2 ننگے نہانے جا رہے ہیں, اس لیے میں نے اس کو حمامی مناظرہ کہا ہے. حنیف قریشی سے جیسا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پہ جا کے کیا بات کرے گا جو خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کمزور موقف رکھتا ہے, اس نے جا کے مناظرہ کرنا ہے وہاں پہ. اور 3rd کلاس قسم کی تعویلیں کر رہا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے, وہ ایک پوڈ کاسٹر کے ساتھ وہ جی وہ صادق رسول اللہ اور پتہ نہیں ہم تعویل کریں گے, یہ وہ کریں گے. بھائی ہم کنڈیم کرتے ہیں, 2 اور 2 4 والی بات ہے. تم کس قسم کی 3rd کلاس قسم کی باتیں کر رہے ہو. ایٹ دی اینڈ ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ 26 نومبر کو اگر حنیف قریشی کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوتا تو بھائی یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, شغل میلہ دیکھ لیجیے گا. ہمارا اس مناظرے سے اہل سنت کا الحمدللہ بالکل دامن پاک ہے, ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کی کیا حیثیت ہے, اصل میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں. ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ اس وقت کثیر تعداد میں عوام الحمدللہ اکٹھی ہے اس موقف. ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرے کے قابل نہیں سمجھتے. تو دوستو دیکھ لیا آپ نے, یہ دوسرا اس کا چھوٹا سا مولوی تھا جس نے مفتی حنیف قریشی سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے آپ نہیں ہیں, یہ مناظرہ ہماری طرف سے نہیں ہے, آپ ہمارے بڑے نہیں ہیں. جب اس کو مفتی حنیف قریشی کو اس کے چھوٹے اپنا بڑا نہیں مان رہے تو یہ مناظرہ کرنے کے لیے کیسے گیا ہے انجینئر سے. اسے چاہیے تھا کہ یہ پہلے اپنی جو اس کے لوگ تھے ان کو تو راضی کرتا نا کہ بھئی میں آپ لوگوں کا بڑا ہوں. اگر وہ اس کو بڑا بناتے کہ جی بھئی ہاں آپ ہمارے اب بڑے ہیں مفتی صاحب, اب آپ جو انجینئر سے مناظرہ کرنے کے لیے. اب یہ ایسے ہی چلا گیا, ایک بندہ لے کر اویس ربانی کو لے کر اس کے دروازے پہ گئے جیلم اکیڈمی کے کہ بھئی انجینئر باہر نکل, میں تم سے مناظرہ کروں گا. اب یہ کون سا طریقہ, اور پیچھے سے اس کے بندے اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ہمارے بڑے نہیں ہو, آپ ایسے نہیں ہو, آپ ویسے نہیں ہو, آپ مناظرے کے قابل نہیں ہو. اور اس کا تو وہ جو پہلے والا مولوی آپ نے دیکھا وہ تو اس کو مفتی بھی نہیں مان رہا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی بھی نہیں ہے, اس کو مفتی نہ کہا کریں, یہ خود
رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، اس کو تو خود رافضی اور شیعہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو جب شیعہ اپنا بڑا بنائے پھر یہ آ کے مناظرہ کرے، یا اس کو سنی کوئی بڑا بنائے، کوئی اس کے اپنے لوگ تو اس کے ساتھ ہوں نا۔ انجینئر کے ساتھ دیکھو کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر انجینئر صاحب میں مناظرہ کرے گا تو وہ سب لوگ انجینئر کے ساتھ ہوں گے نا، وہ ان سے کہے گا کہ جی بھائی میں آپ لوگوں کا بڑا ہوں، تو وہ کہیں گے جی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جا کر مناظرہ کریں۔ صحیح بات ہے، جو انجینئر کو فالو کر رہے ہیں تو وہ تو انجینئر کو اپنا بڑا ہی مانیں گے نا۔ اب انجینئر تو کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فرقہ بھی نہیں ہے، اب ایسے ہی اس کا مطلب جو اس کو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بڑا مانیں گے۔ اب مفتی حنیف قریشی کو صاحب نہ ہی ان کے اپنے بڑا مان رہے ہیں اور نہ ہی دوسرے، پھر بھی یہ جا کر کہہ رہا ہے کہ جی بھائی میں بڑا ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ اب آپ خود انصاف کیجئے گا کہ یہ مناظرہ ٹھیک تھا یا نہیں، انجینئر نے صحیح کیا مناظرہ نہیں کیا، یا انجینئر نے غلط کیا، یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔